اور پشاور میں یوم عاشور کے تمام جلوس اختتام پذیر ہو گئے۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے عامر جمیل سے۔ جی عامر بتائے گا۔ جی بالکل، پشاور میں یوم عاشور پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہو چکا ہے، جو کہ مغرب تک جاری رہا ہے۔ تقریباً 12 کے قریب جو ہے ماتمی جلوس مختلف امام بارگاہوں سے برآمد ہوئے ہیں، جو کہ مغرب تک اپنے مقررہ راستوں پر گامزن رہے ہیں۔ مغرب کے قریب جو ہے تمام جلوس اپنے اپنی امام بارگاہوں پر اختتام پذیر ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پورے محرم میں تقریباً 6 محرم الحرام سے پورا شہر جہاں پر بھی جلوس کے جو مقررہ راستے تھے انہیں سیل کیا گیا تھا، جو کہ اب انہیں کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب محرم الحرام کے دوران 13,000 سے زائد پولیس اہلکار جو تھے انہوں نے ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ نہ صرف پشاور کے اندر بلکہ جو پشاور کے نواحی علاقے تھے اور جتنے بھی داخلی و خارجی راستوں تھے وہاں پر اضافی چیک پوسٹیں بھی قائم کی گئی تھیں۔ یہاں پر تمام اعلیٰ افسران موجود رہے ہیں محرم الحرام کے دوران، اور جو کیمرے جو روڈوں پر لگائے گئے تھے، جلوس کے مقررہ راستوں پر لگائے گئے تھے، انہیں کمانڈ پوسٹ کے ذریعے سے مانیٹر بھی کیا جاتا رہا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنے راستے بھی بند کیے گئے تھے محرم الحرام کے حوالے سے، مقررہ راستوں پر جہاں پر جلوس نے گزرنا ہوتا تھا، وہ تمام راستے جو تھے سیکیورٹی کے پیش نظر بند کر دیے گئے تھے، لیکن اب انہیں کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوبارہ سے ٹریفک کو بحال کیا جا رہا ہے۔ جی لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز مبین حیدر سے۔ جی مبین۔ ہر قسم کی جو سیکیورٹی ہے، فورسز ہیں، الرٹ ہیں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورت سے نپٹا جا سکے۔ اس کے بعد بتاتے چلے کہ یہاں پر جو کربلا گاہ میں شاہ کا علاقہ ہے، یہاں پر مختلف قسم کی سبیلیں لگائی گئی ہیں جس سے لوگ مستفید ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور بہت ہی ایک سما بندھا ہوا ہے یہاں پر، جہاں پہ لوگ ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ ہمیں لوگ عزاداری کرتے دکھائی دیتے ہیں، زنجیر زنی کرتے دکھائی دیتے ہیں، ماتم کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اہل بیت سے محبت اور عقیدت کا ایک اپنا منفرد انداز ہے، اس کا پرچار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ جتنا بھی یہ سیٹ اپ تھا، اب تقریباً جیسی رات ہو چکی ہے تو جو جلوس ہے وہ بھی اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ جلوس جو ہے کربلا گاہ میں شاہ کے اندر جا چکے ہیں، اس کے اندر جو ہے بعد میں نہا خواندہ مجالس کا جو سلسلہ ہے وہ رات گئے تک جاری رہے گا، لیکن ابھی جو ہے جو زلزلہ کے جانے کے بعد اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اور یہاں پر صورتحال اس طرح سے کہ ابھی سیکورٹی فورسز بھی الرٹ ہیں اور تمام فورسز بھی الرٹ ہیں کہ کسی بھی صورت سے جو ہے فوری طور پہ نپٹا جا سکے۔ جی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کربلا گاہ میں شاہ کے قریب لاہور کے مرکزی جلوس کا معائنہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے عزاداروں کے لیے کیے گئے انتظامات کا بھی جائزہ لیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے بہترین سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے پر پاک فوج، رینجرز، پولیس اور دیگر اداروں کی انتھک محنت اور جذبے کو سراہا۔ دورے کے دوران چیف سیکریٹری، انسپکٹر جنرل پولیس، کمشنر لاہور ڈویژن، CCPO، سیکریٹری اطلاعات اور دیگر متعلقہ حکام بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ کراچی میں 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا در پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کے لیے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے۔ کراچی سے دیکھیے علی حفیظ کی رپورٹ۔ کراچی میں 10 محرم الحرام کی مرکزی مجلس نشتر پارک میں منعقد ہوئی، جس میں فلسفہ شہادت سید الشہداء بیان ہوا اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات تھی۔ جلوس کی CCTV کیمروں سے نگرانی کی جا رہی تھی۔ جلوس نمائش چورنگی سے شروع ہوا جو صدر امپریس مارکیٹ سے ہوتا ہوا تبت سینٹر پہنچا، جہاں نماز ظہرین ادا کی گئی۔ اس دوران جلوس کے شرکا نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی سمیت امت مسلمہ پر مظالم کے خلاف احتجاج بھی ریکارڈ کرایا۔ جلوس میں شرکا عزاداری کرتے رہے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل حسینیہ ایرانیہ کھادر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ شرکا نے سیکورٹی داروں کے بہترین انتظامات کو سراہا اور ہدایت تشکر کیا۔ اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی جنرل اسپتال لاہور آمد۔ سراج الحق نے زیر علاج رضوانہ کی عیادت کی اور اہل خانہ کو ساتھ دینے کی یقین دہانی کروائی۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ رضوانہ کو انصاف دلانے کے لیے بھرپور تعاون کریں گے۔ رضوانہ کے ساتھ تشدد پوری قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے جنرل اسپتال لاہور میں متاثرہ بچی کی عیادت کے لیے دورہ کیا۔ سراج الحق نے زیر علاج رضوانہ کی عیادت کی اور اہل خانہ کو ساتھ دینے کی یقین دہانی کروائی۔
اور لاہور ہائی کورٹ نے گاڑیوں کے پارٹس کی تبدیلی پر ٹیکس سے متعلق قانونی نقطہ طے کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا وارنٹی میں پارٹس کی تبدیلی قابل ٹیکس نہیں ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے محمد اشفاق کی رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا اور جسٹس رضا قریشی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے نجی کمپنی کی درخواست پر 14 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا تھا کہ نجی کمپنی کو ایڈیشنل کلیکٹر نے جون 2006 کو سال 2004 اور 2005 کے ٹیکس چوری کے الزام پر اظہار وجوہ کا نوٹس دیا۔ نوٹس وارنٹی میں تبدیلی کیے گئے پارٹس پر سیلز ٹیکس نہ دینے پر جاری کیا گیا۔ درخواست گزار نے نوٹس کا جواب دیا، تاہم متعلقہ آفیسر نے سائل کو سیلز ٹیکس دینے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ کلیکٹر کسٹم سیلز ٹیکس نے نومبر 2007 میں بھی اپیل خارج کی تھی۔ ٹریبیونل نے بھی فروری 2010 میں درخواست خارج کر دی تھی۔ وارنٹی میں تبدیل کیے گئے پارٹس پر کسٹمر سے قیمت وصول نہیں کی جاتی، وارنٹی گاڑی کی قیمت میں ہی شامل ہوتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے نجی کار کمپنی کی درخواست پر قانونی نقطہ طے کیا اور نجی کمپنی کی درخواست منظور کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ وارنٹی میں پارٹس کی تبدیلی قابل ٹیکس نہیں۔ وارنٹی میں پارٹس کی تبدیلی گاڑی کی قیمت میں شامل ہوتی ہے، جس پر پہلے ہی ٹیکس ادا ہو چکا ہوتا ہے۔ کچھ بات کریں موسم کی تو لاہور میں مونسون کی ایک اور اسپیل کی انٹری ہوئی ہے، جس سے جل تھل ایک ہو گیا ہے۔ نشیبی علاقوں کے ساتھ پوش علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے آئندہ 2 روز تک مزید بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ اسی پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں ایک بار پھر بادل جم کر برسے۔ سب سے زیادہ 155 ملی میٹر بارش گلشن راوی میں ریکارڈ کی گئی۔ لکشمی چوک میں 101، اپر مال 42 اور مغل پورہ میں 42 ملی میٹر بارش ہوئی۔ تیز بارش کے بعد حبس کا خاتمہ ہوا اور شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ دوسری جانب شہر کے نشیبی علاقوں کے ساتھ پوش علاقوں میں بھی پانی ہی پانی ہو گیا۔ گلبرگ میں نشتر سپورٹس کمپلیکس کے ارد گرد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرتی رہیں۔ قذافی اسٹیڈیم کے باہر 1 فٹ تک پانی جمع ہو گیا۔ وقفے سے ہونے والی بارش سے لیسکو کا ترسیلی نظام بھی شدید متاثر ہوا۔ 120 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے، جس سے کئی علاقوں کی بجلی گھنٹوں بند رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ 2 روز تک جاری رہے گا۔ PDMA کی جانب سے تمام اداروں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔